آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پلڑا ہے وہ زمین کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، اور جو 10 آدمیوں والا پلڑا ہے وہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ حضرات طریق کے اوراق پلٹ کر کے دیکھو، حدیث کو پڑھ کر کے دیکھو، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پھر میرے مقابلے میں 100 آدمی کو لایا گیا، اس کا پلڑا آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہے، میرا پلڑا زمین کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ پھر یہی پہ بس نہیں، 1000 آدمی کو لایا گیا، 10,000 آدمی کو رہایا گیا، اور اسی طرح آقا علیہ السلام کا پلڑا زمین کو چھو رہا ہے اور دوسرا پلڑا آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ پھر ایک فرشتہ کہتا ہے اس کا وزن یوں نہیں ہوگا، ایک پلڑے کے اندر پوری کائنات کو رکھ دیا گیا، ایک پلڑے کے اندر پوری کائنات کے انسانوں کو رکھ دیا گیا، اور دوسرے پلڑے کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رکھ دیا گیا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا پلڑا زمین کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، دوسرا پلڑا آسمان کو چھو رہا ہے، اور لوگوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے کے اندر پوری کائنات کے امام بھی آئے، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ آقا کے مقابلے کے اندر پوری کائنات کے مجدد بھی آئے، ان کی حیثیت نہیں۔ آقا کے مقابلے کے اندر پوری کائنات کے صدیق بھی آئے، ان کی حیثیت نہیں۔ آقا کے مقابلے کے اندر پوری کائنات کے شہید بھی آئے، ان کی حیثیت نہیں۔ تو نے اس حدیث کو نہیں مانا، میں نے اس حدیث کو مانا۔ میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں دوسرا پلڑا جو آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا تھا، اس کے اندر بڑے بڑے مجدد بھی تھے، بڑے بڑے فقیہ بھی تھے، بڑے بڑے اولیاء بھی تھے، بڑے بڑے مجدد بھی تھے، بڑے بڑے ولی بھی تھے، بڑے بڑے امام بھی تھے، بڑے بڑے صحابہ بھی تھے، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے وہ محمد الرسول اللہ کی بلندی کو نہیں چھو سکے۔ اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت پوری کائنات میں اعلیٰ ہے، محمد کا فرمان پوری کائنات میں اعلیٰ ہے۔ اور میرے عزیز ساتھیوں اور دوستوں، آج آپ نے میرے آقا کے فرمان کے اندر کون سا نقص دیکھ لیا کہ آقا کے فرمان کو چھوڑ کر کے اولیاء کی باتوں کو مانتے ہو، نبی کے فرمان کو چھوڑ کر کے امام ابو حنیفہ کی باتوں کو مانتے ہو۔ میرے عزیز ساتھیوں اور دوستوں، اگر آقا علیہ السلام ہمیں کہتے میرے بعد امام ابو حنیفہ کی بات کو ماننا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے امام ابو حنیفہ کی بات کو مانا جاتا۔ آقا کہتے میرے بعد امام جعفر کی بات کو ماننا ہے، امام جعفر کی بات کو مانا جاتا۔ آقا کہتے میرے بعد امام مالک کی بات کو ماننا ہے، امام مالک کی بات کو مانا جاتا۔ آقا کہتے میرے بعد کسی اور کے قول کو مانا جاتا ہے، ہم اس قول کو مانتے۔ لیکن آقا نے کہہ دیا، پوری کائنات کے خالق نے اعلان کر دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اور لوگوں اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، میرے محبوب کی تابع داری کرو، اطاعت گزاری کرو، جس طرح اس نے نماز پڑھی، جس طرح اس نے زکوٰۃ دی، جس طرح اس نے اللہ کی توحید کا ڈنکا بلند کیا، اسی طرح اگر تم کرو گے تو رب کعبہ کی قسم ہے میں اللہ آپ کو اپنا محبوب بنا لوں گا۔ اور حضرات، آپ احباب کے سامنے گوش گزار کروں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنا ہر مرد کے اوپر فرض ہے، ہر انسان کے اوپر فرض ہے۔ اور آپ احباب کے سامنے گوش گزار کروں گا، اگر ہم رفع یدین کرتے ہیں، رب کعبہ کی بات قسم ہے ہمارے پاس دلائل موجود ہے، بخاری کی حدیث موجود ہیں، اور خلف امام کے پیچھے اگر ہم فاتحہ خلف الامام پڑھتے ہیں ہمارے پاس دلائل موجود ہیں، اور اگر ہم سینے کے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں ہمارے پاس دلائل موجود ہیں، آقا علیہ السلام کا فرمان موجود ہے۔ اور یہیں پہ بس نہیں، اور اگر ہم پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاتے ہیں نبی کا فرمان موجود ہے، اس لیے یہ کام کرتے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے، اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں اگر ہمارے عمل کے مطابق، پیارے پیغمبر کے عمل کے مطابق ہمارا عمل نہیں، آپ بتلا دیجئے صبح ہونے سے
قبل اپنے عمل کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ آؤ کوئی ایسا آدمی ہے، کوئی ایسا مذہب ہے، کوئی ایسا مسلک ہے جو اس بات کا اعلان کرتا ہے۔ حضرات آپ احباب کے سامنے گوش گزار کروں گا، لوگوں نے ان باتوں کو مانا جو دنیا کے اوپر بنی ایک نچوڑ بنا، لوگوں نے فقہ کو مانا۔ ہم کہتے ہیں ہم اس بات کو ماننے والے ہیں جس بات کے متعلق آمینہ کے لال علیہ السلام کی زبان کے متعلق اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرے پیغمبر کی زبان کے اندر جنبش نہیں آتی جب تک کہ آسمان کی بلندیوں کے اوپر سے اللہ رب العالمین پیارے پیغمبر کے اوپر وحی نازل نہ کر دے۔ اور حضرات اسی لیے میں یہ بات کہتا ہوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور لوگوں نبی کے صحابہ، نبی سے محبت کرنے والے، نبی کا دم بننے والے، نبی کی باتوں کو ماننے والے، آپ احباب کے سامنے نبی علیہ السلام کے صحابہ کی جھلک پیش کروں گا۔ نبی رحمت نے اعلان کر دیا، لوگوں مرد کے اوپر سونے کی انگوٹھی حرام کر دی گئی ہے۔ ایک صحابی کی انگلی کے اندر سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، جب نبی نے اعلان کیا اس صحابی نے اپنی انگوٹھی کو اتار کر کے بازار کے اندر پھینک دیا۔ کہنے والوں نے کہا یہ تو آقا علیہ السلام نے مرد کے لیے کہا ہے، جائیے گا اپنے گھر والوں کے لیے لے جائیے گا۔ اس نے کہا جس بابت آقا علیہ السلام نے ناگواری کی ہے میں اس کو اپنے گھر میں داخل نہیں کروں گا۔ حضرات آج ہم نبی سے محبت کا اعلان کرتے ہیں، آج ہم نبی سے عشق کا اعلان کرتے ہیں، لیکن نبی کی بات کو نہیں مانتے، اماموں کے قول کو مانتے ہیں، اماموں کی فقہ کو مانتے ہیں۔ آؤ آپ احباب کے سامنے اس قائد کا تذکرہ کروں گا جس کو سیدنا حضرت عمر فاروق کہا گیا ہے۔ عمر تو کس وقت یاد آیا، ایک دن سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے آقا علیہ السلام کا آنگن ہے، رات 14ویں ہے، ستارے نظر آ رہے ہیں، بے شمار تارے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت امی عائشہ فرماتی ہیں آقا مجھے یہ تو بتلا دیجئے گا یہ جتنے ستارے ہیں ایسا بھی کوئی خوش قسمت بندہ ہوگا ان ستاروں جتنی اس کی نیکیاں ہوں گی۔ آقا علیہ السلام نے کہا ہاں عائشہ، میرا ایک غلام عمر بن خطاب اس کی نیکیاں آسمان کے لا تعداد بے شمار ستاروں جتنی ہے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے آقا کاش آپ میرے بابا کا نام لیتے۔ آقا علیہ السلام نے کہا عائشہ اپنے بابا کی بات کرتی ہے اور آسمان کے ستاروں کو نیکیوں کا پیمانہ بناتی ہے۔ حضرت عمر ابو بکر صدیق کی عظمت یہ ہے کہ میں نے تمام صحابہ اکرام کا حق ادا کر دیا، اپنے یاروں کا حق ادا کر دیا، لیکن ابو بکر تیری عظمت کیا ہے، تیرا حق میں محمد ادا نہیں کر سکتا بلکہ اللہ رب العالمین خود تیرا حق ادا کریں گے۔ حضرت امی عائشہ سے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ اپنے بابا کی نیکیوں کی متعلق دریافت کرتی ہے اور سن لے میرے ساتھ ایک رات جو غار کے اندر تیرے باپ ابو بکر نے گزاری ہے، اس ایک رات کی نیکی عمر کی ساری زندگی کی نیکی ایک طرف ہو اور ابو بکر کی ایک رات کی نیکی ہو تب بھی ابو بکر کی رات کی نیکی زیادہ ہے۔ اسی لیے تو عمر فاروق کہا کرتے تھے ابو بکر تو وہ غار والی رات مجھے دے دے، میری زندگی کے سارے عمل لے لے۔ حضرات ابو بکر تیری عظمت کیا ہے، تو کس وقت یاد آیا نبی سے محبت کرنے والا، نبی سے انس کرنے والا۔ میں نے تاریخ کے اوراق کو پڑھا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی سیرت کو پڑھا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دل کے اندر خواہش ہے اللہ بیٹی میری ہو، بیوی نبی کی ہو، اللہ مال میرا ہو تقسیم آقا کرے، اللہ جان میری ہو حفاظت محمد الرسول اللہ کی کرے۔ آج ابو بکر صدیق وقت کے حکمران ہے، خلیفۃ الرسول ہے۔ آئیے گا بات کو غور سے سماعت فرمائیے گا۔ ایک چور کو لایا جاتا ہے، حضرات جب اس نے پہلی بار چوری کی اس کے دائیں ہاتھ کو کاٹ دیا گیا، اب کی بار چوری کی ہے
बाएं हाथ को काटने की बारी है। अबू बकर सिद्दीक के दरबार में लाया गया, अमीरुल मोमिनीन के पास लाया गया। हजरत अमीरुल मोमिनीन ने जब इस चोर को देखा कि पहला बायां हाथ कट चुका है, अब दाएं हाथ के कटने की बारी है। अबू बकर बूढ़ों के ऊपर रहम करने वाले, अबू बकर बच्चों के ऊपर प्यार करने वाले, अबू बकर नौजवानों के साथ शफकत करने वाले। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि मैं इसके हाथ को नहीं काटूंगा। और लोगों समाज फरमाओ, उसी मजलिस के अंदर सैयदना हजरत उमर फारूक बैठे थे। हजरत उमर फारूक ने कहा, अबू बकर तो अमीरुल मोमिनीन ठीक है, अबू बकर तू यारेगार नबी का ठीक है, अबू बकर तू नबी से मोहब्बत करने वाला ठीक है, लेकिन मैंने महबूब की जुबान से सुना है, नबी अलैहिस्सलाम के फरमान को सुना है, जो चोर चोरी करेगा उसके हाथ को काटा जाएगा। जब अबू बकर के सामने नबी की हदीस आई, अबू बकर ने कहा, मैं अपनी बात, अपने कौल, अपने नचोड़, अपनी मोहब्बत, अपनी फिका, अपने फतवे से पीछे हटता हूँ और इस बात का ऐलान करता हूँ, मुसव्वर खींच वो नक्शा जिसमें ये सफाई हो, इधर फरमाने पैगंबर हो, उधर गर्दन झुकाई हो। आज तो नबी से मोहब्बत का ऐलान करता है। अबू बकर इतनी असमत वाले, जो नबी से प्यार करने वाले, जब नबी की बात आई अपने फतवे को छोड़ दिया, अपने फिका को छोड़ दिया, अपने कौल को छोड़ दिया। आज तो इमाम अबू हनीफा की फिका को मानने वाला, इमाम अबू हनीफा की फिका की बात करने वाला, मैं ईमान के साथ कहता हूँ और अल्लाह की तौहीद का ऐलान करता हूँ, 1000 इमाम इकट्ठे कर लिए जाएं, एक अबू बकर की जूती के खाक के बराबर नहीं है। उस अबू बकर ने कहा था, जब नबी की हदीस आ जाए, नबी का फरमान आ जाए, अल्लाह का कुरान आ जाए, मेरे अबू बकर की बात की कोई हैसियत नहीं है। इसलिए मेरे अजीज साथियों और दोस्तों, अल्लाह का कुरान कहता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। आइएगा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, फिर मेरे महबूब की ताबियादारी करो, इताअत गुजारी करो, फरमा बरदारी करो, इत्तबा तुम करो, मैं अल्लाह आपको अपना महबूब बना लूंगा। मेरे अजीज साथियों और दोस्तों, अगर अल्लाह का महबूब बनना चाहते हो, नमाज़े नबी के तरीके के मुताबिक पढ़ो। अल्लाह का महबूब बनना चाहते हो, रात का क़ियाम करो। अल्लाह का महबूब बनना चाहते हो, नबी के फरमान को मानो। आज नबी के फरमान की बाबत नबी से इश्क का ऐलान करते हो। आखिरी बात आप अहबाब के सामने गोश गुजार करूंगा, वक़्त के दामन में गुंजाइश नहीं। हज़रात आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उमर और आका अलैहिस्सलाम के इल्म और उनकी इबादत को देख करके 3 शख्स हजरत अम्मी आयशा सिद्दीका के दरे अक़दस पे आते हैं, दरवाजे को खटखटाते हैं और इस बात का ऐलान करते हैं, ऐ अम्मी आयशा, हमें ये तो बता दे, हमारे महबूब की इबादत क्या थी, वो किस तरह रात का क़याम किया करते थे। आका अलैहिस्सलाम की इबादत पूछने वाले 3 जवान आए हैं, 3 सहाबी आए हैं। अम्मी आयशा फरमाती है, मेरे सरताज की इबादत ये है, रात को खड़े होकर के क़याम करने वाले, सुबह रोज़ा रखने वाले, अल्लाह की तौहीद के लिए जिहाद करने वाले। जब इबादत के मुताल्लिक सुना तो ये 3 साथी कहते हैं, एक कहता है आज के बाद मैं शादी नहीं करूंगा, क्योंकि जब बंदा शादी कर लेता है, बीवी बच्चों के अखराजात के अंदर मशगूल हो जाता है, उनकी मोहब्बत उनके अंदर बेदार हो जाती है, इसलिए सारी जिंदगी शादी नहीं करूंगा, नबी अलैहिस्सलाम के फरमान पर अमल करते हुए मैं इबादत करूंगा। और दूसरा कहता है मैं सारी उम्र रोज़ा नहीं छोड़ूंगा। तीसरा कहता है सारी जिंदगी रात का क़याम नहीं छोड़ूंगा। हजरात, ये 3 शख्स वापस चले जाते हैं। आका अलैहिस्सलाम घर आते हैं। हजरत अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इन 3 जवानों की इबादत के मुतल्लिक और अमल के मुतल्लिक और गौर और फिक्र के मुतल्लिक प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम को मुतला किया, बतलाया। आका अलैहिस्सलाम ने फौरन हजरत बलाल को कहा, बलाल छोड़े जाओ, लोगों को इकट्ठे करो, सहाबा को इकट्ठे
اکٹھے کرو۔ انہوں نے کہا آقا کون سے ایسا پریشانی والا معاملہ آ گیا ہے، آج سارے صحابہ کو اکٹھے کیے جا رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے کہا بہت بڑا معاملہ ہے، صحابہ اکرام کا جمع غفیر ہے، آقا کی مسجد ہے، مسجد نبوی ہے۔ نبی رحمت میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کی، اس کے بعد کہا 3 جوان میرے گھر آئے، میری عبادت کو دیکھ کر ایک نے کہا آج کے بعد شادی نہیں کروں گا، نبی رحمت نے کہا میں محمد نے شادی بھی کی ہے، اور ایک نے کہا ساری رات قیام کروں گا، نبی رحمت نے کہا میں رات کا قیام بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، اور ایک نے کہا ساری عمر روزے رکھوں گا، نبی رحمت نے کہا میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، اور اگر یہ میری سنت پر عمل کریں گے تو مجھ محمد میں سے ہوں گے۔ اور اسی لیے تو کسی نے کہا تھا مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمانے پیمبر ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ رب العالمین محبوب کے اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح آقا علیہ السلام نے صبح و شام بتائی، جس طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام نے رات کا قیام کیا، جس طرح آقا علیہ السلام نے نمازوں کو ادا کیا، جس طرح پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا، جس طرح آقا علیہ السلام نے اپنی صبح اور شام کو بتایا، اسی طرح اللہ رب العالمین ہم سب بھائیوں کو پیارے پیغمبر کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ لوگوں اگر تم مجھ خدا سے محبت کرنا چاہتے ہو، میرے محبوب کی تابعداری کرو، اطاعت گزاری کرو، فرما برداری کرو، اطاعت گزاری کرو، میں اللہ آپ کو اپنا محبوب بنا لوں گا۔ اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ رب العالمین تمام دوست و احباب کو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات اب بلا تاخیر آپ کو بیدار کرنے کے لیے نظم کے لیے محترم بھائی عبید اللہ سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور نظم ارشاد فرمائیں۔